السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آپ سب دیکھ رہے ہوں گے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کے حق میں. اور اس مرتبہ اس کی جو ندرت ہے، جو انفرادیت ہے، وہ یہ ہے کہ بشرا بی بھی اس جلوس کو لیڈ کر رہی ہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ. اور خبریں آپ تک پہنچ ہی رہی ہوں گی. ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، تو آپ کے ٹیسٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا. یہ وہی جوڈیشل کمیشن ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تشکیل دیا گیا اور اس کا یہ دوسرا اجلاس تھا. اس سے پہلے اجلاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیصلہ ہوا تھا متفقہ طور کے اوپر کہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان آئینی بینچ کے لیے نامزد ہوں گے اور کوئی بھی آئینی مقدمہ کسی بھی جج صاحب کے سامنے لگ سکتا ہے. اور یہ انتظام 24 نومبر تک کیا گیا تھا. اور آج جو کہ 24 نومبر کل گزر چکی، وہی دن جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ڈی چوک میں آنا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے. ان کا انتظار ہے اور سنائے رکاوٹیں وغیرہ توڑ رہے ہیں وہ. لیکن یہ جو رکاوٹ تھی، اس پر اب جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں فیصلہ اکثریتی رائے سے ہوا ہے. 15 رکنی جوڈیشل کمیشن میں 11-4 کی اکثریت سے. اور اس میں 9 فاضل جج صاحبان جو سندھ ہائی کورٹ کے ہیں ان کو آئینی بینچز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس کے آغا جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے. اور ان کی سربراہی میں جو آئینی ترمیم کے مطابق جو تو سینئر جج ہوں گے وہ ایک آئینی کمیٹی تشکیل ہوگی. تو اسی بارے میں پوچھتے ہیں جناب کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا. شبلی فراز اور عمر ایوب آئے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ تو جناب جہزیب عباسی صاحب، ذرا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آج کے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے اندر کیا ہوا؟ شکریہ صدیقی صاحب. آج بالکل آپ کے پاس خفیہ مائک نہیں؟ اچھا. آج کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 9 ججز سندھ ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچز کے لیے نامزد کیے گئے ہیں. ان کے سربراہ جو ہیں وہ جسٹس کے آغا خان، جو نیب پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں. یہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی ہم ان کو ایز اے وکیل دیکھتے رہے ہیں. PCO جج بھی رہ چکے ہیں وہ. جی تو وہ آئینی بینچز لیکن پھر بعد میں جو آپ کو یاد ہے وہ جب ہو گئے تھے، پھر دوبارہ جسٹس ناصر ملک صاحب کے دور کے اندر ان کی بطور ہائی کورٹ جج آف سندھ ہائی کورٹ جج جو ہے وہ تقرری ہوئی تھی. جی. اس کے علاوہ دیگر جو سندھ ہائی کورٹ کے لیے ججز نامزد کیے گئے ہیں ان میں جسٹس سلیم جیسر، جسٹس عمر سیال، جسٹس یوسف علی سعید، جسٹس عبد المبین لاکھو، جسٹس ذوالفقار علی سانگی، جسٹس ثنا اکرام منہاس، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس ارباب علی ہکڑو شامل ہیں. 2 مہینوں کے لیے ان ججز کو نامزد کیا گیا ہے، جیسے سپریم کورٹ میں 7 ججز کو نامزد کیا تھا. اب آتے ہیں کہ اختلاف میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب ایک تو ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ہیں، وہ خود یہاں پہ دستیاب نہیں تھے. ان کی جانب سے اختلاف یہ تھا کہ تمام سندھ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہی پر مشتمل جو ہے وہ ایک انہی کو ہی ایک کانسٹیٹیوشنل ججز کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جائے. ان کا کانسٹنٹلی یہی ویو ہے، انکلوڈنگ دی چیف جسٹس آف پاکستان جیسے یحییٰ افریدی. اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلی میٹنگ میں بھی اسی طرح سے اکثریت سے ہی فیصلہ ہوا تھا، 7-4 کی میرے خیال اس وقت بھی یہی تھی پوزیشن جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 رکنی آئینی بینچ نامزد کیا گیا تھا. پھر سندھ ہائی کورٹ میں تو پچھلی مرتبہ مطالبہ مان لیا گیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ پھر اس کے اوپر مختلف رائے آئی. انٹرسٹنگ بات یہ رہی کہ جوڈیشل کمیشن انتظار کرتا رہا 2 ممبران کا، عمر ایوب صاحب کا اور شبلی فراز کا. انتظار کے باوجود نہیں آئے اور ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو سٹاف ہے سپریم کورٹ کا یا جوڈیشل کمیشن کا وہ رابطہ کرتا رہا ہے. کچھ وقت رابطہ رہا اور پھر ان دونوں ممبران کے موبائل بند ہو گئے، سوئچ آف انہوں نے خود کر دیے ہوں گے. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ کم از کم اگر وہ جوڈیشل کمیشن کو بتا دیتے کہ ہم نے نہیں آنا، یا اگر وہ پروٹیسٹ میں یا جو اس وقت جو چڑھائی کا جو منصوبہ ہے اگر اس کے اوپر
کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، ان کی توجہ ادھر ہے، وہ لیکن وہ میسج بھی کنوے نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے آسان حل یہ ڈھونڈا کہ موبائل ہی بند کر دو. تو پھر جی تو پھر تقریباً 2 گھنٹے تک جو ہے وہ ان کا انتظار کیا جاتا رہا. جب وہ نہیں آئے تو پھر چیف جسٹس ضیاء فریدی صاحب نے کہا جی کہ موبائل ان کے بند ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں ہم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں. اور پھر یوں یہ اجلاس شروع ہوا اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. تو مطلب دیکھیں ان کے نزدیک جو آئینی بینچ بننا ہے عمر ایوب اور شبلی فراز، اور اس میں عام آدمی کے مقدمات جو 25,000 سے زائد آئینی مقدمات ہیں جو کہ آئینی بینچ کے سامنے ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے یہ بات تھی کہ وہ احتجاج کے اندر شریک ہوں، جوڈیشل فورم پہ جو میٹنگ ہے اس میں شریک نہ ہوں. سر بیسیکلی صرف ان کے لیے نہیں ہے، پی ٹی آئی کی جتنی اس کی وجہ کیا یہ ہو سکتی کہ بشرا بی بی نے بڑی سخت نگرانی کی ہوئی ہے کہ اگر یہ چھوڑ کے جاتے تو پھر کچھ اور ہو جاتا ان کے ساتھ. صرف نگرانی کی بات نہیں ہے سر، بات یہ ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے بندہ، وہ خود ہی نگرانی کر رہا ہے بیسیکلی، اگر میں سچ بات پوچھیں تو. اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے جس طریقے سے یہ بلوائی فسادی، میں ان کو کہوں گا، ورکر اس میں کم ہے، پولیٹیکل ورکرز بھی ہے لیکن اس میں فسادی زیادہ ہے. گراؤ جلاؤ، اور وہ پنجاب پولیس کے بھی بندوں کو شہید کیا ہے، اور گاڑیاں جلاتے آ رہے ہیں، بہت سارے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ایسے کہ وہ ایک پچھلے احتجاج میں بھی جو 5 اکتوبر کو ہوا تھا، ایک کانسٹیبل جو ہے وہ ابھی 20 سے زیادہ زخمی بھی ہیں. اور پنجاب پولیس، میرے ایک اپنے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا ایک اہلکار جو ہے وہ بھی بیچارہ شہید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مظفر گڑھ سے ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنی ان کی قیادت ہے ان کی تو کوشش رہی ہے. اب ایسے سمے میں کہ جب بیلاروس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے وزٹ پہ ہے، اور میں بتاؤں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ وزٹ ہے کہ دیکھیں 4 بڑے سیکٹر، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، اور یہ موٹر وہیکلز والا جو ہے انڈسٹریز پہ ہو گئی، ٹیکسٹائل ہو گئی، ان پہ بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. ایک نئی ہم اس کے ساتھ بانڈ میں جڑ رہے ہیں، جو آپ اسے کہتے ہیں کہ میوچل جو انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں ان کنٹریز کی. تو تقریباً 70 رکنی وفد ان کا آیا ہوا ہے، اور 8 اس میں وزراء ہیں. اور میں سب سے بڑی بات، یہ جوڈیشری کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو ان کا وزیر انصاف بھی آیا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہمارے اعظم وزیر ترڑ سے بھی ان کا، اور یہاں تک ہوا کہ بار کونسلز کے بھی تبادلے ہوں گے. اور یہ یعنی کہ اب پوری آپ جو واک آف لائف ہے سب کو وہ ٹچ کر رہے ہیں. 8 مین منسٹر آنا تو ایک بہت بڑا جو ہے بریک تھرو ہونے لگا تھا. اور یہ بیسیکلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں فالو اپ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ کا، کیونکہ بیلاروس بھی اس میں فل ممبر ہے. تو یہ پارٹنرشپ جو ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو پسند نہیں آ رہی پاکستان کی. اور ویسے بیلاروس کا میں تھوڑا سا ایک بتاؤں کہ کیونکہ میں تو اس کو لنک اپ کر رہا ہوں، بیلاروس کا میں آپ کو اس احتجاج کے ساتھ، بیلاروس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اتفاق کی بات ہے کہ چائنیز صدر نے آنا ہو تب 2013-14 کا وہ بھی دھرنا ہوتا ہے. پھر جب کوئی امپورٹنٹ SCO کے سمٹ میں ہوتی ہے، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ آرمی چیف کی تقرری کی بات تھی تو وہ لانگ مارچ عمران خان خود لے کے یہاں پہ آ گئے تھے. اچھا اب جو ہے بالکل وہی ڈیٹس ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں. SCO کے اوپر وہ تب جلسہ جلوس، اب یہ بیلاروس کا تو تب جلسہ جلوس. یہ جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وزراء اعظم ہوتے ہیں، یہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے نا ڈپلومیٹکلی، یہ کچھ 6 مہینے سال پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی فلان دن یہ ڈیٹ کنفرم ہوتی ہیں. یہ پی ٹی آئی نے تو احتجاج کی کل 15-20 دن پہلے دی، وہ تو 6 مہینے یا سال کا پروسیس ہے کہ اس نے آنا تھا، یہ چیزیں تھی اور وہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے جان کے اس تاریخ کا ہی تعین کیا یا انہی دنوں کا، وہ 3 روز کے لیے یہاں پہ ہے. اب دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قریب ہمارے پہنچ چکے ہیں یہ فسادی بلوائی، اور بالکل وہ میرٹ ہوٹل میں ان کا سٹے ہے، اور کتنا فاصلہ ہے جہاں پہ یہ ڈی چوک ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ہے ادھر کچھ بھی کریں تو وہاں تک چیزیں پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جان کے کر رہے ہیں. اور بیلاروس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیلاروس کو جو ہے وہ اینٹی مغرب سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ، اس کو ٹاپل کرنے کی بھی کوشش کی. اور عمران خان کے بارے میں ایک تاثر ہے، میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا لیکن مجموعی تاثر یہ ہے کہ یہ مغربی استعماری پراکسی ہے پاکستان کے اندر، مغرب کے استعمار کی. UK اسٹیٹ سیکرٹری کا برطانوی اراکین پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا
کہ اس کا جو ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اس سینس میں اس پورے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ میں تو اس کو ایک بڑی سازش بھی کہوں گا کہ وہ ہو رہی ہے. اور باقی جو آپ نے سوال کیا کہ وہ دیکھیں خان صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں اور انہوں نے ادھر بشرا بی بی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے کوئی بھی رکن اسمبلی ہو، صوبائی ہو، یا کوئی بھی ان کی مین قیادت ہو، اس کا چانس ہی نہیں ہے کہ وہ سکپ ہو. اگر سکپ ہو تو یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ جو ہمیں چہرے نظر نہیں آئیں گے نا اراکین قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، سینیٹرز کے، وہ پھر بھول جائے، ان کو ٹکٹیں ہی نہیں ملیں گی آندہ. تو وہ ان کی پوری پولیٹیکل جو ہے نا وہ سٹیک پہ لگی ہوئی ہے سیاست پوری کی پوری. اس وجہ سے وہ جو ہے نہیں آئے شبلی فراز، لیکن ان کی بھی غیر سنجیدگی ہے ان دونوں ممبران کی، عمر ایوب کی اور شبلی فراز کی. اگر آپ نے نہیں آنا تھا تو آپ پہلے بھی بتا دیں، ڈیٹ 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتی تھی. یا یہ نہیں تھا تو آپ کم سے کم جب جو ہے وہ چیف جسٹس کے چیمبر کے ساتھ یا چیمبر کے جو ہیں وہ جب آپ کے ساتھ رابطے میں تھے تو ہاں 2 بجے تک رابطے کے اندر تھے، رابطے کے وہ اندر کہہ رہے تھے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن پھر جب دوبارہ رابطہ کیا گیا تو فون سوئچ آف کر تو دیا. بھئی اتنا بتا دیتے کہ بھئی ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے اور ہم نہیں آ سکتے. یہ جو جوڈیشل کمیشن کے باقی 2 گھنٹے تک انتظار کیا گیا. انتظار جو ہوتا رہا، کم سے کم یہ انتظار تو نہ ہوتا نا، وہ اپنی پروسیڈنگ چلا لیتے کہ ٹھیک ہے وہ نہیں آ رہے تو اٹس اوکے. لیکن 2 گھنٹے بیٹھنا، اور ہر بندے اپنے اپنے کام سے، کوئی وزیر قانون بیٹھا ہے، وہ سندھ کا وزیر جو ہے وزیر قانون، باقی سارا کچھ خود چیف جسٹس اپنی مصروفیات ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی غیر سنجیدگی ہے بیسیکلی. اچھا ایک اور بات بھی ہو رہی تھی کہ جو سندھ ہائی کورٹ، سندھ سول کورٹ رولز ہیں، اس کے اندر بھی امینڈمنٹ جو ہے نا وہ بھی سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے. ہماری جو وزیر قانون ہے سندھ کے، ان سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کو 25,000 کے قریب ایسے مقدمات ہیں جو سول نوعیت کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ جورسڈکشن میں دیوانی مقدمے میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ واحد صوبہ ہے ہمارا سندھ جہاں پہ براہ راست جو ہے وہ ریٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ میں آپ سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے بھی سندھ ہائی کورٹ میں بہت زیادہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو اسی لیے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو اس حوالے سے رولز ہیں، ان رولز کو ترمیم کی جائے گی، اور پھر ترمیم کرنے کے بعد جو سول سوٹس ہیں وہ براہ راست سندھ ہائی کورٹ جانے کے بجائے وہ سول کورٹ میں منتقل ہو جائیں گے. اسی حوالے سے جو ہے وہ تقریباً 25,000 کے قریب کیس بتائے جا رہے ہیں کہ پھر وہ تمام کیسز منتقل ہوں گے، اور یوں ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر جو ہے وہ کیسز کی تعداد میں جو ہے وہ کمی لائی جائے گی. جہاں پہ غیر سنجیدگی کا ذکر ہوا عمر ایوب اور شبلی فراز کا، تو آپ کو یاد ہے پچھلے اجلاس میں بھی عمر ایوب اور شبلی فراز جب آئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا جی وہ تو ہم تو دہشت گرد ہیں جی. تو اس پہ چیف جسٹس یحییٰ صاحب نے کوئی زیادہ اپن کو اس بات پہ لفٹ نہیں کروائی. تو پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس فورم کو ایک پولیٹیکل مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی ایک طرح سے اٹیمپٹ ہوئی ہے. تو لیکن وہاں پہ رسپانس نہیں ملا، کیونکہ اب وہ نہ ثاقب نثار صاحب والا یہ کمیشن ہے، نہ ان والی کورٹ ہے، نہ عمرتا بندیال صاحب والی ہے کہ اب چیمبروں میں جا کے ملاقاتیں کریں اور پھر ساتھ ہی اس پہ سو موٹو ہو جائے یا پروسیڈنگ شروع ہو جائے. تو یہ غیر سنجیدگی تو ان کی شروع سے رہی ہے اس پورے معاملے کے اوپر، چاہے وہ 26ویں ترمیم کے معاملے سے شروع ہو جائیں ہم، اس سے لے کر اب تک جو ہے وہ ہر موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نہیں آپ شروع ہو جائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. جی بالکل، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جو ہے وہ ایک سائفر کا بہانہ بنایا گیا. نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ختم کیا وہاں سے شروع ہو جائیں، اس سے پہلے حکومت میں ہوتے ہوئے کہ جب دیکھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے تو وہ اپنی 2 صوبائی حکومتیں گرا دیں. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے جی بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو حکومتیں گرائی گئی تھیں وہ بھی کسی کے کہنے کے اوپر گرائی تھیں. اور تو یہ وہ ایک پوری سیریز ہے ان ایونٹس کی. تو آج وہ صحافیوں کے آئینی بینچ کے اندر بھی سماعت ہوئی تھی اور صحافیوں کی جو ہراساں کرنے کے حوالے سے درخواستیں تھیں مختلف، اس میں کیا ہوا؟ آج آئینی بینچ نے کیا کیا اس میں؟ سر اس میں
اچھا چلو، اس میں بیسیکلی یہ ہوا کہ انہوں نے ایف آئی اے سے پھر سے تفصیلی رپورٹ مانگی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ نوٹسز جو جاری کیے گئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے وہ نوٹسز ختم کر دیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسے کیسے ختم کر دیے، ہمیں جب تک ڈیٹیل نہیں بتاؤ گے چیزیں نہیں ہوں گی، ریکارڈ پہ نہیں آئیں گی تو اس وقت تک تو ہم جو ہے وہ کوئی وہ نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں دے سکتے. محمد علی مظہر نے کہا کہ بڑا یہ اہم ایشو ہے، لیکن جسٹس محمد علی ہاں جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے، لیکن اس میں ایک اہم چیز بھی ہوئی. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو وی لاگر پرسنل ہو جاتی ہیں، کیا ان کو زیب دیتا ہے، کیا اس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں. جس طریقے اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ اس معاملے پہ آپ بھی فریق ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہ بیسک معاملہ تو اس حوالے سے کیا ہوا تھا آج؟ جی اس میں تو آپ کا ذکر ہوا باقاعدہ. جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے پوچھا، کیونکہ وہی درخواست تھی جو ہماری تھی، اور پھر وہ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس قاضی فیصل نے اس پہ پہلا آرڈر جاری کیا تھا. تو جسٹس جمال صاحب نے ذکر بھی کیا کہ میں اس بینچ کا حصہ رہا ہوں. تو اس میں ایک درخواست گزار ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، وہ کدھر ہیں؟ تو ادھر ادھر دیکھا گیا تو پتہ لگا جی کہ صدیقی صاحب نہیں ہیں. رستے بند تھے، اب کیا جی، کرتے یار، راستے راستے بند، بڑی مشکل سے اب کہیں جا کے کنٹینر کھلا، اس میں سے راستہ ملا تو پھر ہم یہاں تک پہنچے. اس وقت تک سماعت مکمل ہو چکی ہوئی تھی. جی تو یہ ایشو تھا. تو پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم اس پروسیڈنگ کا حصہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 4 یا 6 درخواست گزار تھے جن کا میرے خیال میں تعلق چکوال سے تھا. وہ پراکسی پٹیشنر تھے شاید، یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا جس پہ ان کی جانب سے درخواست یہ دائر کی گئی کہ جی سوشل میڈیا کے آپ رولز بنائیں، آپ اس حوالے سے ان کو ریگولیٹ کریں. اس درخواست کو ٹیک اپ کر دیا گیا تھا. اس وقت کچھ پروسیڈنگز بھی ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کر کے یہ پوچھا کہ یہ درخواست گزار کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس طرح سے درخواستیں دائر ہوئیں، ان کا ہمیں بیک گراؤنڈ چاہیے. تو اس پہ ایک آرڈر ہوا تھا. اب وہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہوا. تو ایک ان میں سے درخواست گزار، ایون جو وکیل صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے جو درخواست گزار ہے، آپ جس کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، کہ آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو ان کا کہنا نہیں جی، وہ جو معیز جعفری صاحب کے ساتھ نہیں ایک پروگرام کرتے تھے، اس میں کو ہوسٹ ہوا کرتے تھے. جی تو وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ آج پھر ویڈیو لنک لاہور سے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ اپنی درخواستیں جو ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو بہرحال وہ درخواستیں واپس لینے کی بنیاد کے اوپر ڈسپوزڈ آف کر دی گئی ہیں. پریس ایسوسی ایشن کے وکیل تھے بیرسٹر صلاح الدین، ان کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ یہ لائیو ایشو ہے ابھی، اور میں ابھی اس پہ پروسیڈ کرنا چاہتا ہوں. تو کورٹ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، آپ اگلی تاریخ کے اوپر ویڈیو لنک کے بجائے جو ہے وہ سپریم کورٹ اسلام آباد میں آئیں، آپ کے آرگومنٹ سنیں گے. تو یوں یہ کیس جو ہے وہ ملتوی ہوا ہے. جیسے جمال صاحب نے یہ آبزرویشن ضرور دی کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ وی لاگ ضرور کرتے ہیں، لیکن شائستگی کے ساتھ یہ وی لاگز کریں، پرسنل نہ ہوا کریں. باقی یہ ان کا رائٹ ہے. تو اس طرح کی آبزرویشن بھی ان کی جانب سے دی گئی. تو وہ منشیات والا بھی تو ایک کیس تھا جس میں جسٹس مسرت ہلالی نے وہ سنا ہے، وہ رپورٹ دی ہے انہوں نے کہ بلوچستان میں تو کوئی ہیروئن صفر استعمال ہے. جی تو جب اس رپورٹ کا تذکرہ ہوا تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہیروئن جو ہے وہ صفر ہے. تو یہ کون سی ہیروئن والی بات ہو رہی ہے؟ تو شاید ان کا اشارہ یہ تھا کہ جو فلمز میں جو ہیروئنز وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن ایک اور بھی انہوں نے مزے کا ریمارکس دیا، انہوں نے کہا کیا پی پی کے ختم کر دی. تو یہ آبزرویشن بھی بینچ کی جانب سے دی گئی کہ کیا یہ سب کچھ پی کے ختم کر دیا گیا ہے. تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ سب سے مین ایشو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے. تو یہ صوبہ جو ہے یہ خاموش ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اے این ایف کے اندر جو ایک مخبری کا ایک پورا سیٹ اپ ہے اے این ایف کا، اس کو آپ اصل میں یہ تو تھا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا جو استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آپ تعلیمی اداروں تک بڑھائیں، اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں جو ہے وہ اس کے اوپر پورا میکانزم تیار کر کے اس پہ ایکشن لیں اور ہمیں رپورٹ دیں. تو وہ پوری تفصیل بھی اس آئینی بینچ نے اس سے مانگی ہے اس پورے کیس کے حوالے سے. چلیں میرے خیال میں کافی ہو گیا سر. کافی یہ تو دیکھیں نا، ہمارے پاس چٹ پٹی والی خبریں تو ہیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس تو سیدھی صحافتی خبریں ہیں کہ آج اجلاس کیا ہوا،
پیچھے کی کہانیاں اور آگے کی پیشن گوئیاں نجومی والی بلاگز تو ہو نہیں سکتے ہیں. اچھا میں ویسے ایک چٹ پٹ ایسے سوال ہے ایک چھوٹا سا، یہ بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہے اس پورے اس کو، تو اس نے تو ججز سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ بھی آئیں اور وکلا سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ، عمران خان اکیلا بھی آپ کے لیے لڑے، آپ بھی آئیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جج صاحب جائیں گے؟ ویسے 2 جج تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش ہوئے ہیں. تو میں نہیں جج صاحبان کی اپنی مصروفیت ہے، عدالتیں مقدمات کی سماعت کرنی ہوتی ہے انہوں نے. تو ویسے ریگولر بینچز لگے ہوئے تھے آج؟ جی ریگولر بینچز تو چل رہے ہیں. نہیں آج یہاں اسلام آباد میں اور کون سے آج میں نہیں بینچز؟ جا سکا کسی بینچ میں. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. تو جناب یہ معلومات اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو آج کا اجلاس ہے، اس میں سندھ وہ پہلا صوبہ ہے جہاں پر ہائی کورٹس کے اندر آئینی بینچز تشکیل دیے جائیں گے. اور اس میں کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ لازمی ہے کہ اگر صوبے کی اسمبلی یہ قرارداد منظور کرتی ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن پھر آئینی بینچز بنایا جانے ہوں گے. تو ابھی تک باقی اور کسی صوبے کی جانب سے سر یہ اسمبلی نے نہیں کی. ہاں فروخ نیک سے بھی میں نے سوال کیا، تو یہ میرا بھی آپ سے بھی سوال ہے کہ کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سندھ میں مثال کے طور پہ ہو گیا، باقی صوبے اڈاپٹ نہیں کرتے یا وہ کانسٹیٹیوشنل وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن اس سے 26ویں ترمیم پہ یا اس پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں، اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. وہ اپنے مقدمات سن سکتے ہیں کیونکہ 199 کی جورسڈکشن وہاں پہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو تمام جج صاحبان کے پاس ہے اور اس کی اپیل آئینی بینچ کے اندر آئے گی. صحیح ہے. اب وہ نارمل کورٹس کے اندر نہیں جائے گی. لیکن ایک اور ان کے پاس خبر ہے ایک، اگر یہ بتا دیں میں پوچھ لوں. اگر 9 مئی کے جو فسادات میں ملوث لوگ ہیں ان کی ضمانتوں کے کوئی میرا خیال کہ 20 کے 25 قسم کی پٹیشنیں جو ہیں بیل کینسلیشنز کے لیے آئی ہوئی ہیں، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ سنا ہے آپ کے پاس کچھ خبر ہے اس کے حوالے سے؟ اس پہ خبر یہ ہے کہ ود ان دی جوڈیشری اور بالخصوص چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ، اور اس پہ جو سپریم کورٹ کا آفس ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کیسز کو جو ہے وہ الگ کریں. اور امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ عدالتی ہفتے میں کوئی ایک اسپیشل بینچ بن جائے اور وہ ان 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان تمام کیسز کے اوپر سماعت کرے. آپ کو پتہ ہے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی کارکردگی کا بھی اجلاس ہوا تو اس میں سنا جسٹس شہزاد گیبا صاحب نے بھی 9 مئی کے واقعات اور اس حوالے سے کوئی بات کی، تو کیا ہوا تھا اس میں؟ جی اس پہ بھی جب انہوں نے بات کہی تو اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم کسی ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر ہم اس طرح کا سوال نہیں پوچھ سکتے، یہ ہمارے سامنے یہ ایجنڈا نہیں ہے. تو اس کے اوپر پھر خیر وہ خاموش ہو گئے. تو اب یہ سارے کیسز جو ہیں اس حوالے سے کچھ بینچ کے آرڈرز بھی ہیں. جسٹس جمال خان صاحب کے پاس ایک دفعہ 9 مئی کے کچھ بیل کی درخواستیں آئی تھیں تو اس وقت بھی انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ان تمام کیسز کو ہم اکٹھا کر کے سنیں گے. تو اب یہ سارے کیسز ممکنہ طور کے اوپر اگلے ہفتے میں کسی ایک بینچ کے سامنے جو کہ ایک اسپیشل بینچ کے طور کے اوپر ہوگا وہ ان کیسز کو سنے گا اور پھر اس پہ پروسیڈ کرے گا. اسی طرح سے آج کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو ہے وہ کیونکہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اب 9 مئی کے جو ملٹری کورٹس والے کیس ہیں اس میں تو وہ شامل نہیں ہو سکتی. آج تو اس ایجنڈے میں یہ ایشو شامل نہیں تھا لیکن آگے ممکنہ طور کے اوپر وہ ایشو بھی آئے گا. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو جج صاحبان کی تقرریوں کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں بلائے جانے کا امکان ہے. تو جناب 9 مئی کے مقدمات کی ضمانتیں اور تو ہوئیں ہائی کورٹ سے، جو نہیں ہوئیں ان کی کینسلیشن، ضمانتیں ہوئیں جو ان کی کینسلیشن کے لیے پروسیکیوشن نے سپریم کورٹ میں ان فیصلوں کو چیلنج کیا ہے. اس پر خبر یہ ہے کہ اسپیشل بینچ بنایا جا سکتا ہے. اور جو اسپیشل بینچ ہے وہ کون سے جج صاحبان ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے اصل میں، یہی تو دیکھنا ہے نا کہ کون سا بینچ بنے گا. میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر انہیں جسٹس عطر من اللہ پر مشتمل بینچ بنا دینا چاہیے تاکہ جلد از جلد فیصلے ہو جائیں انہیں اس کے. شہزاد گیبا صاحب تو پہلے رائے دے چکے ہیں تو ان کو بھی شامل کر دیا جائے. ہاں وہ بھی ہو سکتے ہیں. نارمل آئینی بینچ کے علاوہ جو بھی جج صاحبان ہیں اس کے اندر شامل، ایون آئینی بینچ کے جج صاحبان سن سکتے ہیں. تو پھر تو عمران خان اور اب جو ہے یہ جو آج کا احتجاج ہے اس کے بعد انسداد دہشت گردی کے جو قانون ہے اس کے اندر بھی
امینڈمنٹ تجویز کی گئی تھیں وہ پاس ہو گئی ہیں کہ نہیں، جس میں 90 دن تک ریمانڈ ہوگا؟ تو اب بھی جو واقعات ہوئے ہیں، جو بدامنی کے واقعات جو سننے میں ابھی تک آ رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہی مقدمات درج ہو رہے ہیں، یہ اس احتجاج میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے فورسز کے اوپر حملے ہوئے ہیں یا آپس میں جو بھی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ظاہر قانون ہے، قانون حرکت میں آتا ہے اور پھر مقدمات تو درج ہوتے ہیں، لیکن مقدمے بھی درج ہو رہے ہیں، احتجاج بھی چل رہا ہے، اور اسلام آباد بھی سیل ہے، اور احتجاجی اسلام آباد میں داخل ہوا چاہتے ہیں، ایتھے کچھ بھی یہ تو ایتھے کچھ قانون کو بھی ہو مان سکتا رہے نا سر، یہ تو قانون یہ کو تو نہیں چلیں مان ایک رہے۔ لمبی بحث ہے، دیکھیں وہ یہ ایک لمبی بحث ہے، میرا خیال میں اب ولاگ جو ہے نا اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو شرائع دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں یہاں پہ آ رہی ہیں کنسلیشن کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے اسی احتجاج کے ضمن میں مزید مقدمات جو ہیں وہ بھی قائم ہو رہے ہیں۔ اللہ نگہبان۔